السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا، ان کی وصیتیں کیا تھی اور وہ کن کے مرید اور کن کے خلیفہ تھے؟ یاد رکھو دوستو کہ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے مرید اور خلیفہ اعظم تھے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے شب دوشنبہ اور 14 ربیع الاول شریف اور 633 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت یہ تھی کہ میرے جنازہ کی نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس نے کبھی حرام کام نہ کیا ہو۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ میری جنازہ کی نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس کی اثر کی سنت بھی نہ چھوٹی ہو۔ تیسری وصیت یہ تھی کہ میری جنازہ کی نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ تکبیر اولیٰ بولتے ہیں کہ جو نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے۔ چوتھی وصیت یہ تھی کہ میری جنازہ کی نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوستو تو ان کی یہ وصیتیں تھی۔ آج ہمارے اعمال ہی اچھے نہیں، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم روزوں کے پابند نہیں ہیں، تو ہم اور آپ کیسے کسی کو وصیت کر سکتے ہیں کہ ہمارے جنازہ کی نماز وہ پڑھائیں جو آل رسول ہو؟ دوستو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اور نیکیوں کا اضافہ کریں، پھر وصیت کریں۔ تو یاد رکھو جب حضور قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور جنازہ سامنے رکھا گیا، صفیں لگی ہوئی ہے، سارے لوگوں کی نگاہیں یہی دیکھ رہی تھی کہ کون وہ نیک بخت انسان ہے کہ جو حضور قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازہ کی نماز پڑھائے کہ جس کے اندر یہ 4 شرائط موجود ہو۔ دوستو یاد رکھو اس وقت بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش جو قطب صاحب کے مرید اور خلیفہ ہیں، اس وقت آپ دہلی کے بادشاہ تھے، ایک طرف کھڑے تھے۔ جب کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہ بڑھا تو سلطان شمس الدین التمش اپنے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیر و مرشد، یہ راز کی بات کو میں راز ہی رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے اس راز کو بھی فاش کر دیا ہے۔ اب جنازہ کی نماز آپ نے پڑھائی۔ لوگوں نے پوچھا، اے نماز پڑھانے والے، یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ جب حضور قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کے جنازہ کی نماز پڑھانے والے شخص کو لوگوں نے جب اپنی نگاہوں سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے بادشاہ حضور شمس الدین التمش کی ذات مبارک ہے۔ دوستو یاد رکھو تو حضور شمس الدین التمش نے حضور قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک وقت کے بادشاہ آپ تھے، نہ آپ کی نماز کی قضا ہوتی تھی، نہ تہجد کی نماز قضا ہوتی تھی، نہ تکبیر اولیٰ تک آپ کی چھوٹتی تھی، اور کبھی آپ غیر محرم کی طرف آپ کی نگاہ بھی نہ اٹھتی تھی۔ آج وقت کے بادشاہ ہے دوستو، آج وقت اگر ہمیں کچھ منصب مل گیا، آج نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہم روزوں کے پابند نہیں ہیں، سر بسجود نہیں ہو پاتے ہیں۔ دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو۔ پھر انشاءاللہ تعالی نئے ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔